حسین والے ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم علی کے دیوانے، اور حسن سے نسبت ہے، ہم حسین والے ہیں۔ بلند آواز میں ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے۔ ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ یا علی کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، یا علی کی مدحت ہے، یا حسین کا ماتم، ہر نفس عبادت ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، غم میں کتنی لذت ہے، ہم حسین والے ہیں۔ مل کے پڑھیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین۔ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ خلق ہے، خلق ہے، مروت ہے، علم و فن ہے، حکمت ہے، خلق ہے، مروت ہے، علم و فن ہے، حکمت ہے، خون میں شرافت ہے، ہم حسین والے ہیں۔ حیدری خون میں شرافت، حیدری خون میں، لبیک یا حسین، لبیک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیدری خلق ہے، مروت ہے، علم و فن ہے، حکمت ہے، خلق ہے، مروت ہے، علم و فن ہے، حکمت ہے، خون میں شرافت ہے، ہم حسین والے ہیں۔ مل کے پڑھیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ جناب باز کریم صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
بہت خوبصورت کلام. اور ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو ڈھیر مبارکباد ہیں جناب. 14ویں سالگرہ ہے ہدایت ٹیلی ویژن کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جشن صادقین ہے, اس کی بھی مبارکباد. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مبارکباد کہ اس وقت ہمارے ساتھ جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اس بزم میں موجود ہیں. ان سے انشاءاللہ استفادہ ہوگا. مگر جلدی میں کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے وہ میں بجا لا دوں ساتھ میں. جناب علی شان سے میں درخواست کروں گا, علی شان صاحب سے. ماشاءاللہ آپ پورے مینچسٹر, پورے گریٹر مینچسٹر بلکہ پورے انگلینڈ میں آپ جانتے ہیں, بہت ہی خوب کہتے ہیں, بہت ماشاءاللہ خوبصورت شاعر ہیں. میں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہدایت ٹیلی ویژن کی 14ویں اینیورسری پہ, سالگرہ پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب علی شان صاحب ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے. اللہم میرے یہاں بہت معزز مہمان گرامی موجود ہیں, اور جو سب سے معزز مہمان ہے اس کی خدمت میں جانے سے پہلے, کیونکہ یہاں ذکر مرد حضرات کا ہوا جو ہمارے سیاسی کمان یہاں رکھتے ہیں, مگر ہمارے پیچھے گریٹر مانچسٹر میں واحد مسلمان خاتون کونسلر ہیں بانو قدسیہ, آج وہ بھی تشریف رکھتی ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہی کی نظر انہی کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایک شاعرہ ہیں اور ایک ادبی شخصیت ہے, کہ شعر پیش کرتا ہوں انہی کے حوالے سے کہ کیسے کہہ دوں کہ ہر جائی ہیں بچے میرے, کیسے کہہ دوں کہ ہر جائی ہیں بچے میرے, خون ان کی بھی رگوں میں تو عجیب میرا, خون ان کی بھی رگوں میں تو عجیب میرا ہے. تو بانو قدسیہ صاحبہ آپ کا یہاں آنے کا شکریہ. جناب عزیز صاحب, نعیم رحمان, تمام شخصیات کا بہت شکریہ. شہنشاہ نقوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ہدایت کا آپ کے سامنے سلیبس پیش کرتا ہوں کہ چشم روشن ہے حیران ہدایت ٹی وی, چشم روشن ہے حیران ہدایت ٹی وی, شہنشاہ نقوی ہوئے مہمان ہدایت ٹی وی. چشم روشن ہے حیران ہدایت ٹی وی, شہنشاہ نقوی ہوئے مہمان ہدایت ٹی وی. قبلہ سب آپ کے ممنون بھی ہیں مشکور بھی ہیں, قبلہ سب آپ کے ممنون بھی ہیں مشکور بھی ہیں. آپ جو آئے انگلستان ہدایت ٹی وی, آپ جو آئے انگلستان ہدایت ٹی وی. آئیے آپ کو تاریخ بتاتا ہوں حضور, آئیے آپ کو تاریخ بتاتا ہوں حضور. کرتا ہے شفاعت کا سامان ہدایت ٹی وی, کرتا ہے شفاعت کا سامان ہدایت ٹی وی. منکر دین جو تھے اور وہ دشنام تراز, یاد رکھیے جب ہدایت ٹی وی شروع ہوا ہے تو ہم پہ کیا کیا الزام ہوتے تھے اور اس نے کہاں کہاں دفاع کیا. منکر دین جو تھے اور وہ دشنام تراز, پا گئے کتنے ہی ایمان ہدایت ٹی وی, پا گئے کتنے ہی ایمان ہدایت ٹی وی. کیا کہوں کیسے بدل ڈالا زمانہ اس نے, کیا کہوں کیسے بدل ڈالا زمانہ اس نے. بن گئے ابلیس بھی انسان ہدایت ٹی وی, بن گئے ابلیس بھی انسان ہدایت ٹی وی. کیا کہوں کیسے بدل ڈالا زمانہ اس نے, کیا کہوں کیسے بدل ڈالا زمانہ اس نے. بن گئے ابلیس بھی انسان ہدایت ٹی وی. سن کے جو جاری و ساری ہے ہدایت, سن کے جو جاری و ساری ہے ہدایت والا. درس انوار و قرآن ہدایت ٹی وی, درس انوار و قرآن ہدایت ٹی وی. اور کتنے ہی قلب کیے اس نے منور بے شک, کتنے ہی قلب کیے اس نے منور بے شک. شمع نور کا عرفان ہدایت ٹی وی, شمع جب تک داد ملے گی میرا حوصلہ برقرار رہے گا, ورنہ میں پھر گاڑی چلاؤں گا تیزی سے نکل جاؤں گا. یا علی یا علی یا علی یا علی. کتنے ہی قلب کیے اس نے منور بے شک, کتنے ہی قلب کیے اس نے منور بے شک. شمع نور کا عرفان ہدایت ٹی وی. اور 14واں سال ہدایت کو ہوا جاتا, 14واں سال ہدایت کو ہوا جاتا ہے. دین کی بن گیا چٹان ہدایت ٹی وی, دین کی بن گیا چٹان ہدایت ٹی وی. اس بھری دنیا میں شیعان علی کو اس نے, اس بھری دنیا میں شیعان علی کو اس نے رب کا دے ڈالا ہے فرقان ہدایت ٹی وی,
رب کا دے ڈالا ہے فرقان ہدایت ٹی وی، آج مانوس ہوئے ماتم شبیر کے ساتھ، آج مانوس ہوئے ماتم شبیر کے ساتھ، آج مانوس ہوئے ماتم شبیر کے ساتھ، مغربی مشرقی ایوان ہدایت ٹی وی، مشرقی مغربی ایوان ہدایت ٹی وی، اور تیرے ہی دم سے یہاں گونجتی ہے ہر گھر میں، تیرے ہی دم سے یہاں گونجتی ہے ہر گھر میں، علی ولی لیے آزان ہدایت ٹی وی، علی ولی لیے آزان ہدایت ٹی وی، ہر کس و ناکس و نادار کے ٹوٹے دل کا کرتا ہے درد کا درمان ہدایت ٹی وی، یہی سے ملتے ہیں سادات گھرانے، یہیں سے ملتے ہیں سادات گھرانے والے، یہیں سے ملتا ہے رحمان ہدایت، یہیں سے ملتا ہے رحمان ہدایت ٹی وی، اور سحر آتی ہیں یہیں صبح ہدایت۔ اب قبلہ میں پیش کرنے لگا ہوں وہ تمام مضامین میں اپنے جو یہاں پہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں اور جو ان کے پروگرامز ہیں، تو سحر آتی ہیں یہاں صبح ہدایت لے کر، رشتہ کرواتی ہیں ہر آن ہدایت ٹی وی، اور شوق سے دیکھتا ہے ہر کوئی سب رس کو، شوق سے دیکھتا ہے ہر کوئی سب رس کو، سندھی پنجابی کیا پٹھان ہدایت ٹی وی، سندھی پنجابی کیا پٹھان امتیاز کاظمی صاحب ہدایت ٹی وی، اور جناب اجمل قومی صاحب آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جی تو شوق سے دیکھتا ہے ہر کوئی سب رس کو، سندھی پنجابی کیا پٹھان ہدایت ٹی وی، صحیفہ سجادیہ کے درس یہاں ملتے ہیں، دیتا ہے پیام قرآن ہدایت ٹی وی، شبہات و جوابات بھی دیتے ہیں عدیل صاحب، یہی تو تیرا ہے احسان ہدایت ٹی وی، یہی تو تھوڑی سی داد ملے نا، اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، داد بھی خوبصورت ملنی چاہیے، یہی تو تیرا ہے احسان ہدایت ٹی وی، کرتے ہیں نور دفاع، کرتے ہیں نور دعا کفایت حسین موسوی صاحب، صحت اور حکمت حکیم شفقت کا گیان ہدایت ٹی وی، دیتی ہے اے وائس ودن پیر محمد، دل سے پیدا کرتی ہے جو ہیجان ہدایت ٹی وی، اور بھولے سے دیتے ہیں دستک یہاں کاظم بھائی، نظر نہیں آ رہے، بھولے سے دیتے ہیں دستک یہاں کاظم بھائی، تیری قدرت ہے یہ سبحان ہدایت ٹی وی، اور کسی سے رضی صاحب بیٹھے ہیں سامنے، کسی سے کم نہیں مولانا رضی عباس میاں، کسی سے کم نہیں مولانا رضی عباس میاں، کرتے ہیں استخارہ اور وظائف بیان ہدایت ٹی وی، اور جو بناتا بزم مدحت کو سجاتے ہیں یہاں شمس آبدی، بزم مدحت کو سجاتے ہیں یہاں شمس آبدی، بزم مدحت کو سجاتے ہیں یہاں شمس رضا، جو بناتا ہے ہمیں انسان ہدایت ٹی وی، جو بناتا ہے ہمیں انسان، تھوڑا تیز ہونے لگا ہوں کیونکہ مجھے سبجیکٹ ختم کرنا ہے، آگاہی وارثہ زینب بھی ہمیں دیتی ہیں، پیچھے بیٹھی ہیں، آگاہی وارثہ زینب بھی ہمیں دیتی ہیں، تیری ٹرانسمیشن کے درمیان ہدایت ٹی وی، تیری ٹرانسمیشن کے درمیان ہدایت ٹی وی، مشل راہ محبان زینب اور باورچی خانہ میں سیدہ فرحت حسین سکھاتی ہیں پکوان ہدایت ٹی وی، اور بلتستان آور بھی ہوتا ہے یہاں بلتی میں، بلتیوں کا ہے یہ سلطان ہدایت ٹی وی، بلتیوں کا ہے یہ سلطان ہدایت ٹی وی، پیش کرتے ہیں عابد کاظمی بڑی جدت سے، پیش کرتے ہیں عابد کاظمی بڑی جدت سے، پبلک رائٹس پبلک فورم کی گردان ہدایت ٹی وی، اور مقصد حیات بتاتے ہیں رضا حیدر کی، مقصد حیات بتاتے ہیں رضا حیدر، تو صدائے ہزارہ گلزار علی کا قلمدان ہدایت ٹی وی، اور ہدایت ٹی وی اپڈیٹ کراتے ہیں میجر جاوید، ابھی ادھر میرے سامنے تھے، ہدایت ٹی وی اپڈیٹ کراتے ہیں میجر جاوید، ان کے میں صدقے میں قربان ہدایت ٹی وی،
اور فیوچر سٹار حسن محسن و مصباح کا کمال، فیوچر سٹار حسن محسن و مصباح کا کمال، بزم نساء صدف آبدی کا نشان ہدایت ٹی وی، بزم نساء صدف آبدی کا نشان ہدایت ٹی وی، اخلاق اسلامی مولانا تصور حسین سمجھاتے ہیں، اخلاق اسلامی مولانا تصور حسین سمجھاتے ہیں، ان سائٹ ود دانش نقوی کی کمان ہدایت ٹی وی، ذکر حق کرتی ہیں ذاکرہ محبی صاحبہ، ذکر حق کرتی ہیں ذاکرہ محبی صاحبہ، کیا کہوں کتنا عالی شان ہدایت ٹی وی، کیا کہوں کتنا عالی شان ہدایت ٹی وی، صدائے نجف کو نجف سے یہاں لاتے ہیں، مولا تطہیر عباس کے اوسان ہدایت ٹی وی، مولانا تطہیر عباس کے اوسان ہدایت ٹی وی، یوتھ میٹرز لیے آتی ہیں سکینہ، یوتھ میٹرز لیے آتی ہیں سکینہ بی بی، سوال کیجئے مولانا ساجد کا میلان ہدایت ٹی وی، سوال کیجئے مولانا ساجد کا میلان ہدایت ٹی وی، احکام اسلامیہ بتاتے ہیں علامہ ظفر عباس، احکام اسلامیہ بتاتے ہیں علامہ ظفر عباس، جو عالم ہے کامل ایمان ہدایت ٹی وی، جو عالم ہے کامل ایمان ہدایت ٹی وی، اور ہیلتھ ٹپس دیتے ہیں ڈاکٹر عامر رضوی، ہیلتھ ٹپس دیتے ہیں ڈاکٹر عامر رضوی، پڑھ کر علم الابطان ہدایت ٹی وی، پڑھ کر علم الابطان ہدایت ٹی وی، اور مدحت معصوم بھی کرتے ہیں بڑی محنت سے، مدحت معصومین بھی کرتے ہیں بڑی محنت سے، نازہ ہے ان پہ حسان ہدایت ٹی وی، نازہ ہے ان پہ حسان ہدایت ٹی وی، اور سمائے معصوم عمران نقوی کی کاوش ہے، سمائے معصوم جناب عمران نقوی کی کاوش ہے، کاوش پہلا پروگرام میں لے آئے ہوں، آج کی بات سمائے معصومین عمران نقوی کی کاوش ہے، آج کی بات مظہر بخاری کا ایقان ہدایت ٹی وی، آج کی بات مظہر بخاری کا ایقان ہدایت ٹی وی، اور گلستان معرفت کو مہکاتے ہیں مزور نقوی، یہ ناروس ہوتا ہے، گلستان معرفت کو مہکاتے ہیں مزور نقوی، کرتے ہیں دہر کو حیران ہدایت ٹی وی، کرتے ہیں دہر کو حیران ہدایت ٹی وی، اور سپرچول کویسٹ محمد رضا کی کاوش ہے، سپرچول کویسٹ محمد رضا کی ارک ریزی جہاں گجراتی آورز مشتاق وزیر کے درمان ہدایت ٹی وی، ایک دفعہ بلند درود کا سہارا دیجئے تاکہ گفتگو ختم ہو، صلوات۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک چند الفاظ رہ گئے ہیں، جن احباب کے باقی نام ہیں انہیں توجہ سے سنیے، اپنے نام کے بعد بولنا اچھا نہیں، بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ لندن کا ذکر ہوا ہے تو برمنگھم کا ذکر کرتے ہیں کہ نگہت زیادی جو یہاں باندھتی ہیں بندھن میں، نگہت زیادی جو یہاں باندھتی ہیں بندھن میں، تو فائزہ کرواتی ہیں میری پہچان ہدایت ٹی وی، تو فائزہ کرواتی ہیں میری پہچان ہدایت ٹی وی، امتیاز نقوی کی روشنی سے روشن ہے فلک، امتیاز نقوی کی روشنی سے روشن ہے فلک، سن کے فدوی ہیں محبان ہدایت ٹی وی، سن کے فدوی ہیں محبان ہدایت ٹی وی، علیدہ نہج البلاغہ لیے آتے ہیں مقبول الوی، علیدہ نہج البلاغہ لیے آتے ہیں مقبول الوی، تہ کرتے ہیں جو اوزان ہدایت ٹی وی، تہ کرتے ہیں جو اوزان ہدایت ٹی وی، اور وارث امام زمانہ کا ذکر یہاں کرتے ہیں، وارث امام زمانہ کا ذکر یہاں کرتے ہیں، جناب ابراہیم بنے دربان ہدایت ٹی وی، جناب ابراہیم بنے دربان ہدایت ٹی وی، اور محفل معدت بھی سجاتے ہیں، اور محفل معدت بھی سجاتے ہیں، یا علی، اور محفل معدت بھی سجاتے ہیں یہاں اتوار کے روز میرا وقت لے کر، اور محفل معدت بھی سجاتے ہیں اتوار کے روز، شاہد بخاری سے مہان ہدایت ٹی وی، شاہد بخاری
یا علی یا علی یا علی یا علی۔ شاہد بخاری سے مہان ہدایت ٹی وی جناب اجمل قامی صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ذکر ان کا نہ کروں تو یہ بیان ناقص، ذکر ان کا نہ کروں تو یہ بیان ناقص ہے۔ سمر زہرا کا جو ہوتا ہے امتحان ہدایت ٹی وی، سمر زہرا کا جو ہوتا ہے امتحان ہدایت ٹی وی، یہ اڈمن ہی نہیں ہر طرف نظر رکھتی، یہ اڈمن ہی نہیں ہر سمت نظر رکھتی ہیں، یہ اڈمن ہی نہیں ہر سمت نظر رکھتی ہیں۔ محنتوں کا سجاتی ہیں گلدان ہدایت ٹی وی، محنتوں کا سجاتی ہیں گلدان ہدایت ٹی وی۔ کیا کروں کاشف و زین یا ذکر سمرن کا، کیا کروں کاشف و زین یا ذکر سمرن کا، کام کرتے ہیں بے تکان ہدایت ٹی وی، کام کرتے ہیں بے تکان ہدایت ٹی وی۔ اور کاظم رضا، توقیر حسن اور محمد رضا، کاظم رضا، توقیر حسن اور محمد رضا، یہ ہے تیرے یہ بھی نگہبان ہدایت ٹی وی، ہے تیرے یہ بھی نگہبان ہدایت ٹی وی۔ روح اللہ اور اسحاق محمد بھی تیری ٹیم میں ہیں، کم سے روح اللہ اور اسحاق محمد بھی تیری ٹیم میں ہیں۔ یہ تیرے صحاب و شیبان ہدایت ٹی وی، یہ تیرے صحاب و شیبان ہدایت ٹی وی۔ اجی آصف گل کی بات نرالی سب سے جناب، اجی آصف گل کی بات نرالی سب سے، کوتاہی کا جن سے نہیں امکان ہدایت ٹی وی، کوتاہی کا جن سے نہیں امکان ہدایت ٹی وی۔ اور کتنے ہی ساتھ چلے چھوڑ گئے، کتنے ہی ساتھ چلے چھوڑ گئے، کتنے ہی اونچی رہا اڑان ہدایت ٹی وی، اونچی اڑتا رہا اڑان ہدایت ٹی وی۔ بزم ہر بار نئی سجتی ہے ہر موسم میں، بزم ہر بار نئی سجتی ہے ہر موسم میں، محرم ہو عید ہو رمضان ہدایت ٹی وی، محرم ہو عید ہو رمضان ہدایت ٹی وی۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے وہ تمہیں مانتے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ تمہیں مانتے ہیں، جو ہمیں دیتے ہیں امان ہدایت ٹی وی، جو ہمیں دیتے ہیں امان ہدایت ٹی وی۔ اور 14 کے صدقے 14 جو گزارے اس نے، 14 کے صدقے 14 جو گزارے اس نے، صاحب غیب رہے نگران ہدایت ٹی وی، صاحب غیب رہے نگران ہدایت ٹی وی۔ اس کی دعوت پہ جو آپ ہیں لائے تشریف جناب، اس کی دعوت پہ جو آپ ہیں لائے تشریف، آپ کا مانتا ہے احسان ہدایت ٹی وی، آپ کا مانتا ہے احساس ہدایت ٹی وی۔ اور یہ بھی تو جود و کرم شہنشاہ نقوی صاحب ان کا ہے، یہ بھی تو جود و کرم شہنشاہ نقوی صاحب ان کا ہے۔ شاعری کرتا ہے علی شان ہدایت ٹی وی، شاعری کرتا ہے علی شان ہدایت۔ ماشاءاللہ جناب، یہ تھے جناب علی شان صاحب۔ میں چاہوں گا جناب علی شان صاحب کے فوراً بعد پیام اعظمی کے 2 شعر، کہ شعور نام خدا ہے حسین کا صدقہ، شعور نام خدا ہے حسین کا صدقہ، شکست ظلم و جفا ہے حسین کا صدقہ، نظام ارض و سما ہے حسین کا صدقہ، یہ رسم عشق و وفا ہے حسین کا صدقہ، اور گداگروں کو گلی ٹھیک بھی نہیں ملتی، یہ لے نہ لے یہ نام تو پھر بھیگ بھی نہیں ملتی، نہ لے یہ نام تو پھر بھیگ بھی نہیں ملتی، اور حسین سے چمن روزگار باقی ہے، خلوص زندہ ہے دنیا میں پیار باقی ہے، اور جہاں میں دین خدا کا وقار باقی ہے، زمین پہ خانہ پروردگار باقی ہے، اور وجود جن و ملک شاہ مشرقین سے ہے، وجود جن و ملک شاہ مشرقین سے ہے، نبی سے ہے یہ زمانہ، نبی حسین سے ہے،
نبی سے ہے یہ زمانہ، نبی حسین سے ہے ماشاءاللہ. علی شان صاحب نے تقریباً سب کا ہی شکریہ ادا کر دیا ہدایت ٹیلی ویژن کی جانب سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے جناب کونسلر نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ اس بزم میں تشریف لائے اور آپ سب کے جانے پہچاننے جانے مانے جناب ممبر آف دا پارلیمنٹ، ہماری ایشین کمیونٹی کے آواز جناب ہمارے ساتھ افضل خان صاحب اس وقت موجود ہیں. میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. کیونکہ وقت بالکل کم ہے تو میں چاہوں گا شاہد بخاری صاحب اگر آپ چند شعر یہاں آ کے ہدیہ کریں. جناب شاہد بخاری صاحب ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے. نعتیہ کلام ہے، اس کے اجازت آپ سب کی، اور اس کا عنوان ہے سوچ کے دیکھ. ہے وسیلے سے کہاں، ہے وسیلے سے کہاں دین جدا، سوچ کے دیکھ. ہے وسیلے سے کہاں دین جدا، سوچ کے دیکھ. کس کے ملنے سے ملا تجھ کو خدا، سوچ کے دیکھ. سب برابر ہے تو اقرار نمازوں میں بھی کر، سب برابر ہے تو اقرار نمازوں میں بھی کر. سب پہ کیوں کرنا پڑھا صلی علی، سوچ کے دیکھ. کس کے ملنے سے ملا تجھ کو خدا، سوچ کے دیکھ. درود بر محمد و آل محمد. قول احمد ہے کہ من غش فلیس منا. قول احمد ہے کہ من غش فلیس منا. یوں نہ کرار کو فرار، یوں نہ کرار سے فرار ملا، سوچ کے دیکھ. یوں نہ کرار. یا وہ تو شیطان بنا جو نہ جھکایا دم کو. وہ تو شیطان بنا جو نہ جھکایا دم کو. فخر آدم کو نہ جھکنے کی سزا، سوچ کے دیکھ. کس کے ملنے سے ملا تجھ کو خدا، سوچ کے دیکھ. درود بر محمد. بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سانس بھی لینا پڑے. جن کی زہرا نے شکایت کی قسم کھائی ہو، جن کی زہرا نے شکایت کی
قسم کھائی ہو، ان کی چشمان پیمبر میں جزا سوچ کے دیکھ، ان کی چشمان پیمبر میں سزا جزا سوچ کے دیکھ، کس کے ملنے سے ملا تجھ کو خدا سوچ کے دیکھ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اور عظیم وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم رہ گئی، بڑی تیز وقت گزر گیا۔ میں چند اعلانات بھی کرنا ہے، میرے ذمہ لگائے گئے ہیں کہ جتنے بھی آج ایوارڈز ہیں وہ AIHL ایکسیڈنٹ اینڈ انجری کلیم ہیلپ لائن کے ہمارے بہت پیارے دوست جناب محمد نعیم طاہر صاحب اور مسرت اقبال صاحب کی طرف سے ہمیشہ ساتھ دیا جناب، سالوں سے برسوں سے یہ جو ایک قافلہ چلا آ رہا ہے ہدایت ٹیلی ویژن کا، اس میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ مولا ان کو اور اس کے بعد کا اجر دے گا، صلہ دے گا، اور اسی طریقے سے ہم ساتھ چلتے رہیں۔ میں اپنی بہن سمر زہرا کا بہت مشکور ہوں کہ یہ سارا اتنی محنت والا جو کام ہوتا ہے ارینج کرنا، وہ ہر سال بڑی محنت کرتی ہیں، مگر بہرحال پرس پردہ ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں گے ان کے نام بہرحال ہمارے علی شان صاحب نے لے لیے ہیں۔ ممبرشپ فارم جناب، کسی بھی ادارے کی جو بیک بون ہے، کسی بھی ادارے کو جو چلاتا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ لوگ ہمارے جتنے بھی اس وقت ناظرین ہیں ٹیلی ویژن کے، ہمارے ساتھ جو اس وقت آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گے اور جو آپ یہ اس وقت جوخ در جوخ تشریف لائے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جناب علامہ صاحب کی محبت میں آئے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی محبت میں بھی آپ لوگ تشریف لائے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک فیملی ہے جناب، ایک خاندان ہے، اور جب خاندان کی بات آتی ہے تو جناب ہم بھائی بھائی سے کہتا ہے، بہن بہن سے کہتی ہے، ہم لوگ آپ سے ہی اپنا دکھ درد شیئر کر سکتے ہیں گے۔ تو یہ جو آپ کی ٹیبل کے اوپر یہ جو ممبرشپ فارمز جو رکھے ہوئے ہیں گے، اگر آپ اس کو بھر دیں، اگر آپ کو اپنی ڈیٹیلز بینک کی نہیں بھی پتہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ سے اپنا فون نمبر جو ہے وہ آپ لکھ دیجئے، باقی میجر جاوید صاحب جانیں اور آپ جانیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو فالو بھی کریں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ ہمیشہ سے حوصلہ افزائی کرتے آئے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کی، آپ سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ شروع ہوا تھا، جب یہ پودا لگا تھا، تو وہ اس وقت کتنا مشکل نظر آتا تھا کہ یہ ہدایت ٹیلی ویژن کتنے آگے تک جائے گا، مگر آج آپ دیکھیے کہ 14 سال گزر گئے اور یہ جو چھوٹا سا پودا جناب غلام حسین عدیل صاحب نے لگایا تھا، وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے، جس کی چھاؤں میں بیٹھ کے ہم علماء کی سرپرستی میں مدحت اہل بیت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ایک چھوٹا سا چراغ جو جلایا تھا، وہ بھی ایک سورج ہے جو 168 کنٹریز کے اندر اپنی ضیاء پھیلا رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور یہ ممبرشپ فارم خدا کے لیے اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں، اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ لکھ دیجیے گا، مطلب آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں دعوت دوں گا اپنے دوست علی محسن ہاشمی صاحب کو، میں دعوت دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خداوند قدوس کی جو حمد کے لائق ہے، اس لیے کہ وہ آج بھی ہے، کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور خالق محمد و آل محمد ہے۔ اور تمام درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے تقدس سے آج بھی زمین و آسمان قائم و دائم ہے۔ معزز حاضرین گرامی، خواتین و حضرات، علماء کرام، آج کے خصوصی مہمانان گرامی، آج ہدایت ٹیلی ویژن کے 14 سال مکمل ہونے پر ہدایت کی یہ ہدایت کا چراغ جو آج سے 14 سال پہلے جلایا گیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ ایک دن ایک تناور درخت بن کے پورے عالم اسلام میں نمائندگی کرے گا آواز مہدی دوراں کی۔ اور یقیناً میرے الفاظ یقیناً میرا ساتھ دیں گے جب میں یہ کہوں کہ یہ ایسا مشن ہے جو محمد و آل محمد کے سائے تلے، محمد و آل محمد کے کرم سے ہی چلا
تو آج یہ 14 سال مکمل کیے ہوئے 14 معصومین کے صدقے میں آج بھی ہدایت کی روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں 170 سے زیادہ ممالک میں الحمدللہ مذہب حقہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس یہ 14 سال جتنی اچھی خوش اسلوبی سے اور محبت سے گزرے، آئندہ 14 سال اور آئندہ آنے والے مستقبل میں بھی ہدایت ٹیلی ویژن اسی طرح مذہب حقہ کی خدمت کرتا رہے اور پیغام وحدت، پیغام محبت دنیا میں عام کرتا رہے۔ ہدایت ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا ہے ان تمام مومنین کے لیے اور مسلمین کے لیے اور آج آئے ہوئے ان مہمانان گرامی کے لیے جو یقیناً ہدایت کی کاوشوں سے واقف ہوں، لیکن اگر کچھ احباب اس ہدایت کی کاوشوں سے واقف نہیں ہوئے، ہدایت ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ رہا ہے، اور بالخصوص ان برادران کے لیے جن کا تعلق مذہب فقہ جعفریہ سے نہیں ہے، ہدایت کا یہ خاصہ رہا کہ ہم نے اتحاد بین المسلمین کی فضا کو ہمیشہ دنیا میں عام کیا۔ یہ ہماری کوشش ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، اس ہدایت کے بانی، ہدایت کے چیئرمین جناب حجت الاسلام المسلمین ڈاکٹر غلام حسین عادل قبلہ صاحب کا یہ وہ خواب تھا جو قبلہ نے 14 سال پہلے دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ ہدایت جو ہے وہ ایک دن ہماری آواز پوری دنیا تک بن کر محمد و آل محمد کے پیغام کی روشنی کو عام کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہدایت ٹیلی ویژن یقیناً علماء کے تعاون سے، محمد و آل محمد کی دعاؤں، محمد و آل محمد کے کرم سے تو چلتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ان مومنین کو، ان جو خواتین و حضرات ہیں، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے جو محبان ہدایت ہیں۔ قبلہ محبان ہدایت ہمیں پہلے دن سے آج تک ہدایت کی روح رواں ہیں، ان کے بغیر نہ ہدایت چل سکتا ہے، ان کے مالی تعاون کے بغیر ہدایت نہیں چل سکتا، ان کی روحانیات، ان کی دعاؤں کے بغیر۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس محبان ہدایت کو، جنہوں نے ہدایت کے پہلے دن سے لے کر آج تک کسی بھی انداز میں ہدایت کے لیے مالی تعاون کیا ہو، ایموشنل تعاون کیا ہو، کوئی سپورٹ کی ہو، دعا کی ہو، ہم ان سب کے لیے آج دعا کرتے ہیں ان جید علماء کی جو ہے وہ موجودگی میں کہ مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ جو احباب ابھی تک ہدایت کے لیے فائنینشلی ڈونیشنز نہیں کر سکے، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند قدوس آپ کو اتنا غنی کر دے کہ آپ ہدایت کو اپنے تعاون میں شامل کر لیجئے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج اس بابرکت محفل میں بیٹھنے والے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، برادران اسلام، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب غلام حسین عادل صاحب سے کہ وہ اظہار تشکر کے لیے یہاں تشریف لائیں۔ جناب غلام حسین عادل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے تشکر کروں گا اور شکریہ بجا لاؤں گا پاکستان کے عظیم اور بہترین عالم دین اور بہترین مبلغ کہ جو مبلغ عزا بھی ہیں، مبلغ کربلا بھی ہیں، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید شہنشاہ حسین نقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا سایہ قوم و ملت پہ مستدام فرمائے، محفوظ فرمائے، قائم و دائم فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے سارے علماء، بہت بڑی محبت کی اور بہت شفقت فرمائی، سرپرستی کی، جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، فرداً
اور بالخصوص دور دور سے آئے ہیں یہاں پہ ہمارے عزیز، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ چہرے، کوئی گلاسگو سے، کوئی لندن سے، کوئی نوٹنگھم سے اور گریٹر مانچسٹر سے، سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چہرے موجود ہیں، اور ان سب کا میں شکریہ بجا لاتا ہوں۔ اور ہمارے عزیز بہت ہی قابل احترام، وہ فخر ہیں حقیقت میں جو مسلمان ہیں، ہمارے ایم پی ہیں افضل خان صاحب، اسی طرح ہمارے عزیز نعیم الحسن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اجر دے، اور اس قوم کی خدمت کا جو یہ ذمہ اٹھایا ہے اس میں مزید توفیقات نصیب فرمائے۔ مجھے ظاہر ہے کہ مجھے ایک تاریخ بتانی چاہیے تھی کہ ہدایت ایک عہد ہے، ہدایت ایک تاریخ ہے، اس کی ابتدا سے لے کر اب تک۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ جب میرا ٹائم آتا تھا تو پلیٹیں آ جاتی تھی۔ آج ہم یہ کہیں گے کہ جب تک قبلہ وہ اپنی خطابت نہ کریں تو اس وقت پلیٹیں نہیں آئیں۔ اور میں چند ایک جو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہدایت کی ہے، ہدایت نے ہمیشہ ہدایت ہی کا کام کیا ہے، ہدایت سے ہدایت کا کام جاری ہے، اور اس سے کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مکتب ہدایت کی طرف آئے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اور آج ہم یہ حقیقت میں اینیورسری نہیں ہے بلکہ یوم تشکر ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ جس نے یہ عنایت کی ہے کہ جسے دنیا والے کہتے تھے کہ یہ 3 مہینے چلے گا، یہ 14 کے صدقے میں 14 بہاریں دیکھ چکا ہے۔ اس نے سفر جو کیا ہے اسے بہت زیادہ انگلش والا سفر بھی کرنا پڑا، کئی عنوان کے تحت جو ہے اس نے ہمیشہ ہدایت نے کسی بھی محدودیت کا جو ہے نا وہ خیال نہیں، اپنے سنی شیعہ دوسرے جو مکاتب کے ہیں، انٹرفیت ہیں، جو بین المذاہب ہیں، پروگرام ہیں، اتحاد بین المسلمین کے ہیں، ہم نبی رحمت کی اس عظیم جو تعلیمات ہیں اس میں سے سب سے بڑی جو تعلیم ہے سب کے دلوں کو جوڑا ہے، اور ہدایت نے دلوں کو جوڑا ہے، جس میں دوسری بات جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کے سلسلے میں، اس وجہ سے کہ یہ دسترخوان آل محمد ہے، ہم ہدایت کو اس وجہ سے کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں لگائی، دوسرے آتے رہے مکاتب کے اپنے انداز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے، البتہ اس میں مشکلات آتی رہی۔ میں یہ البتہ کہوں گا سارے اداروں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہر ادارے میں توڑ پھوڑ رہتا ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے، جتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے اتنی بڑی توڑ پھوڑ ہوا کرتی ہے، جتنی چھوٹی انجمنیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، مساجد ہوتی ہیں، امام بارگاہیں ہوتی ہیں، اس میں کیا سے کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، مجھے ہی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اداروں کا ادارہ ہے، سارے ادارے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ادارے ضم ہو جائیں تو ایک آپ کا ہدایت بنتا ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں بہت سارے نقائص ہو سکتے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں، بعض یہ بھی ہے، بعض یہ، میں انہیں 4-5 اور اضافہ کر کے بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس میں نقائص ضرور ہوں گے لیکن اس کی خوبیاں سب سے زیادہ ہیں، ہمیں اس کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کی خرابیوں کے، اس کے جو نقائص ہیں اس کی تشہیر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی جو خوبیاں ہیں کہ جس نے دلوں کو جوڑا ہے، جس نے وحدت کے پیغام کو دیا ہے، جس نے لوگوں میں عرفان پیدا کیا ہے، لوگوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا کی ہے، یہ وہ چینل ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے بعض لوگ حق پہ ہوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ممکن ہے کہ جو شکایتیں کرنے والے ہیں یا جو کچھ، ممکن ہے وہ حق پر ہوں،
اب لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ چینل کے خلاف بات کرنا یہ ناحق ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ ادارہ ہے۔ ادارہ دنوں میں نہیں بنتا، مہینوں میں نہیں بنتا، سالوں میں نہیں بنتا، یہ صدیوں میں ادارہ بنتا ہے۔ ہدایت جیسے ادارے صدیوں میں بنا کرتے ہیں۔ اس کے نقائص کو ضرور بتائیں، اس کی خامیوں کو ضرور بتائیں، اس کی جو شان ہے اس کو بھی ضرور بتائیں، اس نے جو پیغام دیا اسے بھی ضرور بتائیں، اس نے جو دلوں کو جوڑا ہے وہ بھی بتائیں، اس نے جو مکتب اہل بیت میں لوگوں کو لائے وہ بھی بتائیں، اس کی خوبیوں کو بتائیں، اس کے کمالات کو بتائیں لوگوں تک۔ آج ہم اس چیز کی طرف متوجہ ہیں، اس میں ٹھیک ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور میں ابتدا سے ہوں اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ انتہائی مشکل ترین جو حالات ہیں، انتہائی مشکل ترین حالات، اس وقت 45,000 پاؤنڈ ہر مہینے کا اکٹھا کرنا اور اس کو چلانا۔ ادارے والے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ، 20 کے قریب جو ہے نا ادارے والے لوگ موجود ہیں یہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا مشکل ہے، اور مہینہ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہاں پہ گیا اور اس کے بعد جو ہے نا شروع۔ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کو اپنا ایک بچہ سمجھیں، ہدایت کو اپنے ایک گھر کا فرد سمجھیں، ہدایت کو اپنے گھر کا ایک جب فرد سمجھیں گے تو آپ اس کی سپورٹ کریں گے۔ یہ بھی سمجھیں اگر آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں تو سمجھیں کہ یہ چھٹا جو ہے نا ہمارا ہدایت ہے، جس کا نام ہدایت ہے، اور وہ ہدایت جو ہمیں 24 گھنٹے ایک فیملی جو ہے آپس میں باپ بیٹی بہن سب مل کر جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ چینل ہے آپ کا جس میں ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جس میں حضور معظم کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کے صدقے میں آج یہ آپ جشن بھی منا رہے ہیں، جن کے تصدق میں اور جن کے وصیے برحق امام جعفر صادق علیہ السلام کہ صدقے میں ہم سب کو جعفری کہتے ہیں، جعفری۔ اس وجہ سے ہمیں توجہ، ایک چیز جتنے ممبرشپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سب کے سامنے جو ممبرشپ فارم پڑے ہیں، آپ اس کو آج کے دن کا، نبی مکرم کے دن کا ایک نشانی بناؤ کہ ہم نے اس نشانی کے تحت اس روز کہ جو اینیورسری تھی ہم نے اس کی ممبرشپ لے لی، اس کو نشانی بناؤ۔ کتنی بڑی اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ممبرشپ کے ذریعے رحمت للعالمین کی رحمت میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کے رزق میں جو ہے نا وہ رزق میں کوئی کمی آنے والے نہیں ہے، کوئی کمی نہیں آتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ میں چیز بتاؤں، مجتہدین نے ہدایت ٹی وی کی اسی کارکردگی کے پیش نظر، اس کے سارے مجتہدین نے، جتنے بھی لیڈنگ مجتہدین سب نے ہدایت ٹی وی کی، انہوں نے پرمیشن دیا ہدایت ٹی وی کو خمس کے یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ سارے تقریباً جتنے مجتہدین ہیں ان سب نے جو ہے نا وہ ہدایت ٹی وی کی صحیح امام کی اجازت دی ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور اگر ہماری قوم اپنے واجبات کی ادائیگی میں متوجہ ہو جائے، ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے ہم آئیں اور آ کر جو ہے نا وہ اپیلیں کرتے رہیں۔ 10 till 12,000 پاؤنڈ ایوری منتھ جو ہے نا اس کے ڈیفیزٹ آتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اتنی بڑی قوم ہے اور اس میں، اور ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں اس کی سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ جو غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ آئے ہیں۔ اپنے بزنسز والوں کو میں کہوں گا، اپنے بزنس آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے بزنس کو ایڈورٹائز کریں گے۔ آپ اس عنوان کے تحت بھی جو ہے نا اپنے ہدایت ٹی وی کی جو ہے نا وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جتنے ہیں ممبرشپ ہیں، ممبرشپ فارم پڑے ہیں، اس کو جو ہے نا آپ اپنے، جب تک ہم میں احساس ذمہ داری نہیں ہوگا، ہم اپنے اداروں کو، یہ کوئی کمرشل چینل تو ہے نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اس میں کمرشل آتے ہیں ہم بھی لے سکتے ہیں اس میں سے، بڑے بڑے کتنے ہم جو ہے نا وہ ریفیوز کرتے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ نہیں، اس کے جو شرعی حدود و قیود ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم آگے بڑھیں۔ یہ فیملی چینل ہے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چینل ہے،
یہ ایک کلمہ حق ہے کہ جو پوری دنیا تک جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے. اس کی سپورٹ کرنا ہم سب کے اوپر جو ہے نا واجب ہے, میرے اوپر بھی ہے. میں آپ کو بعد میں کہتا ہوں, میں پہلے سے, ہم تو اس کے جو ہے نا وہ ساری فیملی جو ہے نا وہ ممبر ہیں, آپ کو تب ہم کہیں گے. تو یہ ہے کہ میں اپنے سارے جتنے بھی مومنین, اصل میں حقیقت میں وہ مومنین کہ جو 500 فیملی جنہوں نے ابتدا سے لے کر آج تک آج بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں یہاں پہ, وہ بانیان ممبر بھی جہاں پہ آج موجود ہیں, جنہوں نے ابتدا سے لے کر آج تک ہدایت کو, جتنے جھکڑ چلتے رہے, جتنے طوفان چلتے رہے, جتنے زلزلے آتے رہے, ہر ایک پروپیگنڈے کے مقابلے میں, یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا چینل ہوگا کہ جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا, میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ایک ہدایت ٹی وی کے, جو اس وجہ سے ظاہر ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو احساس نہیں ہے وہ, لیکن جو بڑے اپنے آپ کو بڑی طاقتیں کہتے ہیں انہیں تو اس بات کا احساس ہے کہ یہ ہدایت کی نشریات کو انہوں نے بند کر دیا. آپ کو نہیں اس چیز کا احساس ہے, انہیں احساس ہے کہ نہیں ہمارے ملکوں میں یہ ہدایت ٹی وی, یہ واحد ہدایت ٹی وی ہے اس میں یو کے میں, کہ جس وہ بڑے بڑے شیطانوں نے جو ہے نا وہ کہا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ بند کر دو, انہوں نے بند کی ہماری نشریات. لیکن یہ نشریات میں بتا رہا ہوں رکنے والی نہیں ہیں, ہر دل تک اہل بیت اطہار کی آواز پہنچے گی, اور یہ وعدہ پروردگار ہے. اس وجہ سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ایک چیز کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, غرور نہیں کرنا ہے, تکبر نہیں کرنا ہے. غرور تکبر کریں گے غفلت کا شکار ہو جائیں گے, سستی کا شکار ہو جائیں گے, جس کی طرف ہمیں سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ توجہ دینی, بصیرت کے ساتھ, بیداری کے ساتھ, ہوشیار ہو کر, ذمہ دار ہو کر ہم نے جو ہے نا اپنا کام کرنا. میں آخری بات کہہ کے, جی جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا, جہاں جہاں تک سورج چاند جائے گا ہدایت تیرا نام جائے گا. جزاک اللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے بانی ممبران ہیں, گلاسکو سے تشریف لائے ہیں. میں آخری بات کہہ کے تمام کروں. ایک چیز کہ جو ہم نے 14 سال, میں نے 14 سال نہیں, میرے 25 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, ایک چیز کو وہ آخری بات کہہ کے, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے خلاف یہ الغار ہوتی رہی, جتنے بھی اس کے خلاف جو ہے نا وہ کام, خواہ ہمارے خلاف ہو, خواہ ہدایت ٹی وی کے خلاف ہو, ایک چیز ہم نے اپنی پالیسی کا حصہ رکھی ہے, اور وہ پالیسی کا حصہ یہ ہے کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لیا, کسی سے ہم نے انتقام نہیں لیا. اسی وجہ سے کہ سرکار دو عالم کی تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ تم, اس وجہ سے کہ دشمن سے جب انتقام لوگے تو تم اس کی سطح پہ آ جاؤ گے. اس وجہ سے سب سے بڑا یہی ہے کہ انتقام نہ لیا جائے, یہی سب سے بڑا انتقام ہے. اسی وجہ سے جب کہا نا, جب حضور گئے مکہ میں, فتح مکہ, اور سعد بن عبادہ, حضرت سعد بن عبادہ کے پاس علم ہے, اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا یوم الملحمہ, آج کے دن جو ہے نا وہ لحم, آج کے دن گوشت اڑیں گے, گردنیں اڑیں گی. میرے آقا نے فرمایا یا علی جاؤ, یا علی سنت مصطفیٰ ہے, یا علی کہنا سنت مصطفیٰ, فرمایا یا علی جاؤ علم لے لو, اور یہ اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن رحمت کا دن ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو حضور کی ہیں اور حضور نے ہمیں بتائی ہیں. اس وجہ سے جب آپ اجتماعی ادارے والے بھی موجود ہیں, میں انہیں بھی یہ کہوں گا, اپنے جوانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اجتماعی کام کرنا چاہتے ہیں, اجتماعی کام کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ کا رویہ دشمن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. آپ کا رویہ دشمن کے ساتھ عفو درگزر کا ہونا چاہیے, معافی کا آپ کو ہونا چاہیے, انتقام نہیں لیں. اور یہی میرے مولا امیر المومنین کی سب سے بڑی خصوصیت, یہ نہیں کہا ہے کہ حتیٰ کہ جب حکومت بھی آتی ہے, حکومت آنے کے بعد بھی وہی عفو درگزر کی جو ہے نا وہ پالیسی ہے. کسی سے نہیں کہا کہ ہاں جی
जो आए थे दरवाजे पे उनसे क्या, नहीं, कुछ नहीं, वही है जिन्होंने आकर हक जो है ना उसकी बात की। आप अगर इलाही काम करना चाहते हैं, दीनी काम करना चाहते हैं, आप अफ़्व दरगुज़र की जो है ना पॉलिसी उसका, यही चीज़ हमने हिदायत टीवी पे जो तालीमात हैं अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की, उसको हमने रखा है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बार दीगर क़िबला काबा हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद शहनशाह हुसैन नकवी के, जिन्होंने हमारी इस महफ़िल को कहूँ, मिलाद को कहूँ, एनिवर्सरी को कहूँ, जिन्होंने सजाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि ये बहुत बड़ी इस वक्त जो मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आए हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं 7 स्टूडियो जो हिदायत टीवी के हैं उसके जितने कारकुनान हैं, जितने काम करने वाले हैं, मैं उन सब को शाबाश भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। 48 प्रोग्राम हर हफ्ते हमारे होते हैं जो मुख्तलिफ़ प्रेजेंटर करते हैं, उलमा करते हैं, मैं उन सब को शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी पूरी टीम का, अपने पूरे स्टाफ का, खा वो स्टाफ इंग्लैंड में है या कराची में है, इस्लामाबाद में है, कुम्बुल मुक़द्दसा में है। और दूसरी बात मैं ये कहने के लिए आपको कि इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा सेटअप के जो एजुकेशनल है हमारा हौज़ा इल्मिया का असादिक़ एकेडमी, उसकी जगह इंशाअल्लाह हो गई है। अगरचे मैंने अपना, चूँकि सरदार नासिर यहीं मौजूद हैं और उन्हें पता है, मैं ठीक है मैंने 4 लाख का मज़ीद रिस्क लिया है, और आप लोगों को नहीं पता है बग़ैर रिस्क के जो है ना ये काम नहीं होते हैं। मैंने अपने घर को रखा उस कर, और ये रिस्क लेकर इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि ये मोमिनीन आएंगे और मोमिनीन आगे बढ़कर इसके साथ तावन करेंगे। और मैं रिस्क तो हर महीने लेता हूँ ना 45,000 पाउंड का, और ये हमारी वजह से ये हिदायत टीवी नहीं चल रहा है, मत समझें। ये जो पर्दे गैब के हैं ना वारिस हम सब के, ये उनके सदक़े में चल रहा है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आप लोगों की इस मोहब्बतों के ज़रिए और आप लोगों के ताउन के ज़रिए इंशाअल्लाह जो है ना वो आगे बढ़ता रहेगा। और मैं मुज़ाहिम नहीं होना चाहता, मैं कुछ लिख के काफ़ी 4-5 पेज लिख के आया था, लेकिन मैं उसको यहीं पे मौकूफ़ करता हूँ। अपने प्रोग्राम्स में इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में जो है ना इन अराइज़ को पेश कर दिया जाएगा। और मैं बिला तवक़्क़ुफ़ और दावत देता हूँ क़िबला व काबा हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला सैयद शहनशाह हुसैन नकवी शाह साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन के इस इंतज़ार को तशरीफ़ रखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल-हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि उसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि आज इस तकरीब में हाज़िर हूँ और आपकी
زیارت، آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، اور پھر جو اپنے کرم فرماؤں کا شکریہ ادا نہ کرے تو خالق بھی اپنا شکریہ قبول نہیں کرے گا۔ میں جناب ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ہدایت ٹی وی کے، میرے محترم بزرگ عالم دین، اور میری اچھی قسمت ہے کہ میرے میزبان بھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے آج یو کے مانچسٹر کے اس سے متعلقہ علاقوں کے علماء کرام اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعا دینے اور انہیں ان سے دعا لینے کا موقع فراہم کیا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین بزرگ عالم دین مولانا امیر حسین نقوی صاحب، جناب مولانا معظم علی قمی صاحب، مولانا سید اظہر حسین صاحب، اور شہرداری، شہربانی اور سماجیات اور سیاسیات کے ماہر جناب محمد افضل خان صاحب، جناب نعیم الحسن صاحب، علماء کرام، آپ سب ممنون ہوں کہ آج اس 14ویں سالگرہ میں شرکت کے ساتھ آپ کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، اسی لیے روزانہ 5 نمازوں میں ہر رکعت میں، خاص طور پہ پہلی 2 رکعتوں میں، ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ جو سیدھے رستے کی ہدایت ہے، یہ جو سیدھے رستے پر باقی رہنے کی دعا ہے اللہ سے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ 14 ہستیوں کے علاوہ مصطلح معصومین، ورنہ 1,24,000 انبیاء سب معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں 14 معصومین، تو وہ مصطلح ہے۔ اصطلاحی طور پر جو 14 معصومین ہیں، ان کے علاوہ ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم خطرات کے گرد گھرے ہوئے ہیں، مسلسل نفسانیت، مسلسل شیطانی حملات، وسوسے، اور پھر ہمارے ہی درمیان کچھ ہمیں انسان تو نظر آتے ہیں، مگر مولا علی فرما رہے ہیں کہ کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں اور کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جن کی آنکھیں، ہاتھ پیر ہماری طرح ہوتے ہیں، مگر قرآن نے انہیں جانور اور جانور سے بھی پستر کہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، اور کبھی انسی شیطان بھی کہا ہے انہی لوگوں کو، شیاطین الانس والجن۔ کچھ لوگ ہیں جو انسی شیطان ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جنی شیطان ہیں۔ پھر یہ پتھروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے یہ انسان۔ اس وقت میں اور آپ ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، اور ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے 2 معنی، اس میں سے ایک معنی ہے دھوکہ۔ ہمارا بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ ہمارے خاندان کی بوائیں، نانیاں، دادیاں، جی گاگائیں، خالائیں، گھر کی بڑی بوڑھیاں، گھر کی عورتیں اس کے لیے تحفہ تیار کر رہی ہوتی ہیں، جسے لباس کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ جو مہنگے کپڑوں میں نظر آتا ہے وہ ہمیں امیر نظر آتا ہے، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہمیں وہ فقیر نظر آتا ہے۔ ہم تو مہنگے کپڑے والوں کو بڑھ کر سلام کرتے ہیں، اور پھٹے ہوئے کپڑوں والوں کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ تو دھوکہ کس نے دیا؟ کپڑوں نے دھوکہ دیا، لباس نے دھوکہ دیا۔ ہم واہمات کی جگہ اور توہمات کی جگہ رہتے ہیں، ہم 2 رنگیوں کی جگہ رہتے ہیں، ملمکاریوں کی جگہ رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی اسی لیے پست کہ یہاں پر اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہمیں یہ دھوکہ دیتی رہے۔ ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہوتا ہے،
ہم ایک شاہراہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ پنکھا جب گھوم رہا ہوتا ہے تو 3 پروں کا پنکھا گھوم رہا ہوتا ہے، ہمیں تھال گھومتا نظر آتا ہے۔ انگارے کو اگر بیضوی شکل میں گھمانا شروع کریں تو ایک ویل محسوس ہوتا ہے، پہیہ محسوس ہوتا ہے، جبکہ وہ پہیہ ویل نہیں ہوتا، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے کچھ اور۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، برابر میں ایک بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو خوب جانتے تھے۔ یہ جو دید ہے، یہ جو اینک ہے، یہ جو شعور ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو رہنمائی ہے، یہ جو انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ وہ چشم جان سے دیکھنے لگے۔ یہ چشم سر ہمیں کچھ اور دکھاتا ہے، مگر ہدایت کا کام یہ ہے کہ وہ چشم جان کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرے۔ ہم اپنے اندر سے دیکھنے لگیں، ہم بصیرت رکھ لیں، ہمیں وہ چیز نظر آئے جو چیز حقیقت میں ہے۔ چیزوں پر پردے بڑے پڑے ہوئے ہیں، رنگین کیفیات ہیں، رنگ بدلتی ہوئی دنیا ہے، روزانہ ایک نیا کام کر رہی ہوتی ہے، روزانہ ایک نئے لباس کے ساتھ سامنے جلوہ دکھاتی ہے۔ ایسی کیفیت میں ہمیں ہر روز ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں ہر روز رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ایک جلتا ہوا چراغ ہو جو ہمیں کبھی اندھیرے میں جانے نہ دے، اور مسلسل ہمارے لیے کوئی اچھا رستہ، ایک نیا رستہ، ایک بہتر رستہ ہمیں عطا کرتا رہے۔ ہم سب محتاج ہیں ہدایت کے۔ یہ جو بار بار اذان کہی جاتی ہے، یہ جو بار بار مجلس کی جاتی ہے، یہ بار بار جو نوحہ و مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے۔ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اسے بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اس مشکل سے، جو مشکل اللہ نے ہمیں بنا کر دی ہے اور اس کی حکمت کا حصہ ہے کہ ہم وہ ایسا رکھنا چاہتا ہے، ہم اس مشکل سے باہر آئیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلسل کوئی انتظام اور اہتمام ہو۔ دیکھیے، یہ انسان کیونکہ موعظے کا اور وعظ کا اور نصیحت کا محتاج ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اپنے دلوں کو موعظے کے ذریعے سے زندگی عطا کرو، موعظہ طلب کرو، جا کے کسی سے کہو کہ ہمیں نصیحت کرے۔ وہ انسان جسے موعظہ اچھا نہیں لگتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وہ جسے نصیحت بری لگتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بدن تو زندہ ہیں مگر دل مردہ ہیں۔ وہ جن کے دل مردہ ہو جائیں تو پھر ان کے زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت ہو کہ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ وہ جو زندوں سے جڑنا ہے، وہ جو زندوں کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظام کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے۔ وہ انتظام اور اہتمام ایک انداز سے زمانے کے ساتھ چلنے والے، بگاڑنے والے اداروں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ وہ جو بہکانے والے ہیں، وہ اگر 100 ہوں اور سمجھانے والا ایک ہو تو وہ 100 کا مقابلہ ایک کرتا نظر آتا ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کی طرف بھی ایک توجہ رہے کہ پہلے سمجھانے والے زیادہ تھے اور بہکانے والے کم تھے۔ آج بہکانے والے زیادہ ہیں اور سمجھانے والے کم ہیں۔ جن گھروں میں سفید بالوں والے لوگ ہیں، میری مراد جنہیں وقت نے سفید بالوں تک پہنچایا ہے، جی، جن کا تجربہ، ان کی بزرگی، جن گھروں میں وہ لوگ موجود ہیں اور روکنے ٹوکنے والے لوگ ہیں، جو سمجھانے والے لوگ ہیں، ان گھروں میں رہنے والے لوگ انہیں غنیمت سمجھیں۔ آپ میں سے بہت سوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے بڑے جب ہمیں ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے، تو وہ گھر جس گھر کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے، اس گھر کے اندر بگاڑ بھی کم ہوتا ہے۔ اور جن گھروں میں سمجھانے والا ذرا ڈرا دبا بیٹھا ہوتا ہے، اسے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے کہ میرا یہ پوتا مجھے کیا پلٹ کے جواب دے دے گا،
میرا یہ بیٹا مجھے پلٹ کے کیا جواب دے دے گا، تو ان گھروں کے اندر حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ خاص طور پر کچھ دھیمے سے بولوں گا، اور جنہیں جملہ اچھا نہیں لگے وہ سمجھیں کہ انہوں نے سنی نہیں بات میری، کہ جن علاقوں میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہاں یوں تو پاکستان کا، ہندوستان کا، اور خاص طور پر ہمارے ممالک کا بھی حال بہت ہی اچھا نہیں ہے، لیکن جن ممالک میں آپ رہ رہے ہیں، جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں مسلسل یہی پریشانی دوگنی ہے، یہ پریشانی دگنی ہے۔ یہاں پر ہدایت اور سمجھانے والا اور رہنمائی کرنے والا کوئی مضبوط وجود شاید اور علاقوں سے زیادہ ضروری ہے۔ مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے کہ اگر بات اچھی نہیں لگے تو سنیے گا، سوچئے گا ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ جو یہاں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ دو طرح کی ہجرتیں یہاں ہوئی ہیں، ایک ہجرت اجباری تھی اور ایک ہجرت اختیاری تھی۔ وہ جو اجباری ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں انہیں تو شاید بہت سے اجر ملیں گے، لیکن جو اختیاری ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا معاملہ وہ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی خوف ہے، ایک منظر اچھا بھی لگتا ہے کہ یہاں کی خواتین مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو اخلاقیات اور اقدار سے آشنا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک خطرہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ اگر ان بچوں کو، اس نسل کو نہیں سنبھالا گیا تو آگے جا کر یہ نہ جانے کون سے خاندان سے جڑ جائیں گے، اور ان کے بچے نہ صحیح مگر ان کے بچوں کے بچے ڈیوڈ جان حیدر نقوی بنیں گے، یعنی آدھا نام عیسائیوں کا ہوگا اور آدھا سادات سے یا کسی ایمان والے سے جڑا ہوا ہوگا۔ یہ خطرناک ہے۔ ان چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ مولانا عدیل صاحب کے لیے کسی حوزہ بنانے کے لیے حوزہ بنا سکتے تھے، کوئی اور بڑا کام کر سکتے تھے، اپنی کتابت اور اپنی خطابت کو اور اپنی تحریر اور اپنی تالیف کو رنگ چڑھا سکتے تھے۔ ان کے اندر، یہ مجھ سے سینئر تھے قم میں، مجھے یاد ہے، میرے بزرگوں میں سے ہیں، یہ بہت کچھ باصلاحیت شخصیت ہونے کی وجہ سے بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر جس شعبے کو مولانا نے اپنایا وہ زمانے کے ساتھ چلنے والا شعبہ ہے، یعنی جس رستے سے شر آئے، مولا فرماتے ہیں اسی رستے سے خیر کو لے کر آؤ، ورنہ کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ خیر کسی اور رستے سے آئے، شر کسی اور رستے سے آئے، مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔ جس رستے سے شر آ رہا تھا یا آ رہا ہے یا آتا ہے، اسی رستے سے خیر کو بھی آنا ہوگا۔ اگر رسانوں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اگر رسانوں کے ذریعے سے دین سے دوری، اور رسانوں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے دین سے بیزاری اور اخلاقیات، میں تو کہتا ہوں دین کی زیادہ میں ہوں ایک دینی لوگوں والے حلیے میں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اصطلاحیں تھوڑا سا ان کو چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ ہم اخلاقیات کی بات کریں نا، ہم تہذیب کی بات کریں، ہم ان قدروں کی بات کریں جو قدریں انسانی قدریں ہیں۔ تو اگر ان اقدار کو پامال کرنے کی کسی ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہو تو اسی ذریعے سے ان اقدار کی بحالی کی کوشش ہوگی، اسی رستے سے۔ لہٰذا تبلیغ، ارشاد، رہنمائی، دعوت، یہ کام جو متوجہ کرنے کا کام ہے، جھنجھوڑنے کا کام ہے، یہ جو اسماء فہم بولنے کا کام ہے، صرف مردوں کو تو شان جھنجھوڑ کر اسماء فہم نہیں بولنا، زندوں کو بھی تو اسماء فہم بولنا ہے نا۔ یہ جو زندوں کو اسماء فہم بولنے کا کام ہے، یہ کیسے ہوگا، کیسے کیا جائے گا؟ یہ زندوں کو اسماء فہم بولنے کا ایک طریقہ دیکھیں، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے معقول انداز سے دعوت دینے کا حکم دیا ہے، مہذب انداز سے دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی سبیل، اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، مگر حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے، اور اچھے الفاظ کے ذریعے، اور مناسب رویے کے ذریعے سے۔ پورے قرآن میں تبلیغ کا حکم صیغہ امر کے ساتھ ایک ہی جگہ آیا ہے، بلغ، ایک ہی جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت علی کی تبلیغ۔ اور ولایت علی کی تبلیغ در حقیقت ساری خوبیوں کی تبلیغ ہے۔
سارے کمالات کی تبلیغ ہے. مولا علی سے جوڑ دیا تو گویا علم سے جوڑ دیا, مولا علی سے جوڑ دیا گویا شجاعت سے جوڑ دیا, مولا علی سے جوڑ دیا گویا غیرت سے جوڑ دیا, مولا علی سے جوڑ دیا گویا عزت سے جوڑ دیا, مولا علی سے جوڑ دیا گویا سخاوت سے جوڑ دیا. علی سے جڑ جانا گویا شجاعت سے جڑ جانا ہے. ساری خوبیاں اللہ نے اگر ایک جگہ رکھی ہیں تو اس ذات کو علی کہا جاتا ہے. تو اگر ان تمام خوبیوں کی طرف توجہ دلانے کا کوئی انتظام اور اہتمام ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی. عزیزو, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, آج میڈیا 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 اتنا ہو گیا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ نیکی کر کنویں میں ڈال, اب کہا جاتا ہے نیکی کر میں ڈال. جی یعنی بغیر میڈیا کے تو کوئی نیکی بھی نہیں ہو رہی آج کی. یعنی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں یا مجلس سن رہے ہیں تب بھی تصویر کیوں نہیں بنی, نماز پڑھ رہے ہیں تو تصویر کیوں نہیں کھنچی, حج پہ جا رہے ہیں تو تصویر کیوں نہیں کھنچی, اور کیوں نہیں کھنچی, اور کیوں یوٹیوب پر نہیں گئی, اور کیوں فیس بک پر نہیں گئی, اور کیوں جو ہے وہ واٹس ایپ گروپس میں نہیں گئی. تو ہمارا تو ہر کام آج میڈیا کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو ایسی کیفیت میں کہ جب میڈیا ہمارے اوپر حاکم بن چکا ہو, جب میڈیا ہمارے اوپر اپنا سحر طاری کر چکا ہو, اس کے سحر سے ہم نکل ہی نہ پا رہے ہوں, تو پھر کیا کریں, کیا راستہ ہوگا ہمارے پاس ان تمام مسائل کے حل کا. تو وہی راستہ جس راستے سے شر آ رہا ہے اسی راستے سے خیر کو لانا ہوگا. لہٰذا بہت بڑا کام ہے, بہت ہی بڑا کام ہے. گھر گھر میں مولا کا نام پہنچانا, گھر گھر میں مولا کا پیغام پہنچانا. وہ جو لیٹا ہوا, کروٹ لیتے ہوئے, آتے جاتے, وہ جو چائے بناتے ہوئے, وہ جو صفائی کرتے ہوئے کان میں آواز آ رہی ہے, اچھی باتوں کی آواز آ رہی ہے, وہ کام بہت بڑا کام ہے. میں گزارش کروں گا کہ یہ کوئی بھی کام بغیر توجہ اور حمایت کے نہیں ہو سکتا. بہت سارے مشورے خود مولانا نے دے دیے, جو میں سوچ رہا تھا تو میرے حصے کی گفتگو مولانا نے خود فرما دی ہے کہ کیونکہ کمرشل کام نہیں ہے, یہ خدمت کا کام ہے, یہ تبلیغ کا کام ہے. تو کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ جو تبلیغ کے کام, وہ جو خدمت کے کام اور جگہوں پر ہو رہے ہوں, اس کی تشہیر یہاں سے ہو جائے, اور وہ جو خرچہ کہیں اور ہوتا تھا وہ خرچہ اس ادارے کو دے دیا جائے تاکہ تشہیر بھی ہو جائے. مثلاً مجالس ہوتی ہیں ہمارے یہاں, محافل ہوتی ہیں, ہمارے بچے کی کوئی خوشی کی خبر ہے, ہمارے ہاں عشرے ہوتے ہیں, ہمارے ہاں دینی کام جو ہوتے ہیں ان کی تشہیر بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے مشتہر کر دیا جائے اپنے پروگرام کو, اور اس کے عوض میں ایک ہدیہ امام بارگاہوں کی, پاکستان اور ہندوستان میں تو امام بارگاہوں کی بکنگ بھی ہوتی ہے, جب ہم مجلس کر رہے ہوتے ہیں, محفل کر رہے ہوتے ہیں تو امام بارگاہ ایک فیس لیتا ہے, ظاہر ہے اس کے اخراجات ہیں, بجلی جلے گی, فرش پھٹے گا, جی جو ہے وہ مائک استعمال میں آئے گا, تو وہ ایک ہدیہ لیتے ہیں. تو ایسے ہی کوئی ہدیہ, اس طرح کے بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں. اور جس کی طرف خود مولانا نے اشارہ فرمایا کہ آپ کے جو اپنی تجارتی امور ہیں, اپنے تجارتی ادارے ہیں, ان کے ذریعے ان کی جو اشتہاری اور تشہیری مہم ہوتی ہے اس کا بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے, ادارے بغیر تعاون کے اور ادارے بغیر حمایت کے, اور خاص طور پہ جس میں کمانے کا عنوان نہ ہو, کمرشل ادارہ نہ ہو اور کمانے کا کوئی اس میں عنوان نہ ہو, اس میں تعاون کی ضرورت ہے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. آج جس رات میں اور جس دن میں ہم اپنے لمحات کو گزار رہے ہیں وہ تاریخ بشریت کا ایک ایسا حسین لمحہ ہے کہ وہ جس کی آنکھ کھولنے پر بت گرنا شروع ہو گئے, جس کی آنکھ کھولنے پر کیسر و کسرا کے وہ ستون اور وہ محل ہلنا شروع ہو گئے, وہ جو شرک اور کفر کے جو عنوانات تھے وہ گرنا شروع ہو گئے, جس کے آنے پر حضرت عبد المطلب خوش نظر آتے ہیں, حضرت ابو طالب خوش نظر آتے ہیں. اور جب گود میں دادا نے لیا تو اپنے بیٹے سے اور بچے کے چاچا سے پوچھا, اے ابو طالب میں نے اتنا حسین بچہ تو نہیں دیکھا, تم قریب آ کے دیکھو کیا تم نے کوئی بچہ ایسا دیکھا ہے؟ فرمایا بابا میں نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. فرمایا پھر اس کا نام کیا رکھیں؟ کہا بابا جس سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں. تو دادا نے اور چاچا نے محمد نام رکھا,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس وجود بابرکت نے 40 سال تک تبلیغ کی اور یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، جنہیں پتہ تھا انہیں پتہ تھا، وہ پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، وہ کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، کبھی مولا کائنات۔ یہ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آخر ہے کون۔ میرے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، بلکہ جو یہ کہتے ہیں انہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ سرکار تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا۔ سرکار کی نبوت کے بارے میں مولا علی جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے وحی نازل ہوتے ہوئے سنا تو مجھے رونے کی آواز آئی۔ مولا علی فرما رہے ہیں سمعت رنتن حین نزل الوحی، میں نے ایک رونے کی آواز سنی کہ جب نبی پہ وحی نازل ہوئی، تو میں نے پوچھا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کس کے رونے کی آواز ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ فرمایا ھذا الشیطان، یہ شیطان ہے۔ یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو مولا علی تو جانتے تھے کہ یہ سرکار کا وجود کیا ہے، کون ہے، حضرت کا وجود کون ہے، مگر 40 سال تک نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال تک اپنی صداقت اور اپنی امانت کا اعلان کروایا۔ فرمایا اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم مان لیں گے کہ ہاں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ فرمایا اگر جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جس وجود واہ، یہ ہمارے یہاں کی خطابت کا حصہ ہے، صلوات مل کے ہدیہ کر دیں گے۔ وہ جنہوں نے 40 سال تک اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے وجود کو تسلیم کروایا، صداقت اور امانت کے ذریعے سے، اس نبی نے جب اتنا پکا اپنا سکہ منوا لیا پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ کہہ دو، کہہ دینے سے ماحول بنتا ہے۔ نہیں کہہ رہے بہت سے، مانتے ہیں نہیں، بولتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی طرح مولا علی کو ولی اللہ مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ جی بہت سارے لوگ ہیں جو مولا علی کو ولی اللہ مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ تو یہ بولنے سے ایک ماحول بنتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ بولنا یعنی ماحول تشکیل دینا۔ ماحول بنایا آپ نے، ایک سوسائٹی بنائی آپ نے، ایک سماج بنایا آپ نے، ایک معاشرہ بنایا سرکار نے۔ یہ بولنے سے معاشرہ بنے گا، اور پھر جہاں کہیں جب کبھی اقدار اور تہذیب کو پامال کیا جانے لگا تو وہی دوبارہ سے تہذیب بحال کی گئی جسے صداقت کہا جاتا ہے۔ جب ہر گھر سے، ہر اتاق سے، ہر مدرسے سے، ہر گلی سے قالا فلاں قالا فلاں قالا فلاں کی آوازیں آنے لگیں تو پھر اسی ماحول میں ایک آواز آنے لگی قال الصادق، سچے نے یہ بولا ہے۔ ان اقوال اور نظریات کی بھرمار میں جو سچے کی آواز سامنے آتی تھی تو وہ ضرورت تھی اس زمانے کی۔ ہر زمانے میں ایک صادق کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا ہے کہ کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ ہم کہاں ہو جائیں گے ان میں سے؟ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا من الصادقین نہیں، صادقین میں سے ہو جانے کی ہمیں دعوت نہیں ہے، صادقین کے ساتھ ہونے کی دعوت ہے۔ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن بول رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، ان جیسا نہیں ہونا ہے، اور ان جیسا ہم ہو بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں رسول صادق اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، ہدایت ٹی وی کو، اور اس بہترین رسانے کو، اس بہترین پیغام رسا مضبوط خدمت گزار ادارے کو 14 کے صدقے میں کامیابیاں عطا فرمائے۔
اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائے اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ جناب علامہ شہنشاہ نقوی کی، آپ نے تقریر سنی۔ میں دعوت دوں گا جناب اظہار تشکر کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ جناب خان صاحب کو، تشریف لائیے جناب، ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ علماء اکرام، بھائیو بہنوں، السلام علیکم۔ قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی گفتگو کے بعد میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس یہی کہوں گا کہ میں دو کاموں کے لیے آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو آپ ہی کو ویلکم کرنے کے لیے کہ آپ یہاں مانچسٹر آئے ہیں، اور الحمدللہ ایمان فروش جو بیان آپ نے دیا ہے ہم سب نے اس سے بہت ہی بینیفٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ٹیلی ویژن کے حوالے سے 14th اینیورسری ہے، تو ان کو بھی مبارک دینے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پودا جب لگایا تھا میں اس وقت بھی پبلک فیلڈ میں انوالو تھا، اور ہر سال اس کے پروگریس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ مبارک کے مستحق ہیں۔ قبلہ نے بڑے اچھے طریقے سے اردو میں گفتگو کی ہے، میری زیادہ تر عمر تو یہیں سے ہے، تو میں اردو میں تو ڈیفینیٹلی آپ سے بہتر نہیں کہہ سکتا کہ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ میں پولیٹیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے کوارٹر آف سینچری فرنٹ لائن پہ پالیٹکس کی ہے، کونسلر سے لے کے پہلا مسلمان میں لارڈ میئر تھا، پھر میں یورپین یونین میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا، اور وہاں پہ میں وائس پریزیڈنٹ سیکورٹی اور ڈیفنس کر رہا ہوں، اور پھر یہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ قبلہ میں واحد مسلمان ہوں جنہوں نے دونوں پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، اور اس وقت میں شیڈو جسٹس منسٹر ہوں۔ تو میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو کلچرل بات ہو رہی ہے، جو ونربلٹی کی بات ہو رہی ہے، جو ایکسپوجر کی بات ہو رہی ہے، سچ یہ ہے کہ اس دور میں کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی کا یہ جہاد ہے، یہ کلچرل جہاد کے لیول پہ بات ہے، اور اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ جس چیلنج کی بات کہی جا رہی ہے، میں نے کیونکہ زندگی یہیں پہ گزاری ہوئی ہے، تو میں اس لحاظ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ جو فیوچر جنریشن ہے، پہلی بات اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے چھوٹے ہیں اتنا زیادہ ٹائم ان کو دیں۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایکچوئل ضرورت یہ ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو ٹائم دیں، جتنا اچھا کوالٹی ٹائم آپ دیں گے تو آپ اس کی بنیاد کو مضبوط کر دیں گے، تو پھر جب زندگی کے باہر دور میں جو یلغار ہوتے ہیں وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر بنیاد کو ہی آپ کمزور رکھیں گے تو آپ بعد میں جتنا بھی رنگ ڈالنا چاہیں وہ رنگ نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ کام ہے آپ کا ایز اے پیرنٹ۔ اسی لیے قرآن میں بھی یہ کہا جاتا ہے، یہ حکم ہوتا ہے کہ آگ کی جہنم سے اپنے اہل عیال کو بچائیں۔ تو یہ وہ کام آپ نے کرنا ہے، بچوں کو ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں، یہ آپ کے ساتھ اپیل ہے۔ اور دوسری اپیل تو یہی ہے جو یہ میڈیا کے دور کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں دیکھیں یہ بہت ایکسپینسو ایریا ہے، میں اس چیز کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں کوئی میڈیا کو رن نہیں کرتا لیکن میں موو راؤنڈ کرتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ملینز کے حساب پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور جو جھوٹ ہے اس کو سچ بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر ایک مضبوط طور پہ سچ کو نہیں لائیں گے تو وہ یہاں پہ انگلش کا محاورہ قبلہ یہاں ہوتا ہے کہ جب جو سچ ہے
وہ اپنے جوتے کے تسمے باندھتا ہوتا ہے تو جھوٹ گم ہوتا ہے، جھوٹ جو ہے وہ گم آتا ہے، تو اس سپیڈ پہ یہ چیز موو ہوتی ہے، تو اس کو کاؤنٹر بھی اسی سپیڈ کے ساتھ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین، کنگریچولیشن جی ہدایت ٹی وی کا. قبلہ بہت خوشی ہوئی آپ کی گفتگو سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر اور دراز کرے. اور اسلام میں امت مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ جو علماء اکرام ہمارے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں. اور یہ اتنا اچھا دن بھی ہے، ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عید میلاد النبی کی بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ فائنل پوائنٹ ہے جس میں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ اتحاد کی طرف بات ہے. اور بات میں سمپلی یہ کہوں گا آپ کو، بہت سے علماء یہاں ہیں جو مجھ سے ہزاروں گنا بہتر دین کو جانتے ہیں. میں ایک بڑی سمپل بات رکھوں گا آپ کے سامنے، آپ صرف اس بات پہ غور کریں، اگر کسی گھر کے اندر 5 جو فنگرز ہوتی ہیں بڑی ہوتی، مختلف رائے ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اس گھر کے اندر فتور پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، لڑائی پیدا کرے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں گے قیامت کے روز، پر آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے. اگر ہم امت کے اندر اتفاق نہیں پیدا کریں گے، اگر ہم وہاں پہ اختلاف پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. اور آپ کو پھر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا یہاں 2-4 منٹ کے لیے بات کرنے کا. السلام علیکم. ہم اہلیان مانچسٹر کی طرف سے خان صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف لائے. بہت شکریہ جناب قاصر بخاری صاحب آپ کا. آپ سب تمام ناظرین، تمام جتنے اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے جتنے بھی ہمارے اس وقت خواتین و حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور طعام میں مشغول ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ بہت ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ کچھ چند ایوارڈ جناب جو AIH کلیم ہیلپ لائن کے جناب ہمارے بہت ہی عزیز دوست، میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا، محمد نعیم طاہر اور مسرت اقبال کی طرف سے جو ایوارڈز ہیں یہ جو ہے وہ دیے جائیں گے. بہرحال جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایوارڈ جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کام آپ کر رہے ہیں یہ کسی ایوارڈ کسی کے لیے نہیں، یہ صرف من جانب اللہ ہو رہا ہے. مولا کے لیے کام کر رہے ہیں اور مولا آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ صرف ایک ٹوکن اپریسیشن کا کہ بہرحال ہم آپ کے بہت ہی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے مشکور ہیں کہ آپ سب نے جو ہے وہ اتنا دل جمعی سے کام کیا. میں سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں جناب قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کہ وہ جناب علامہ غلام حسین عدیل صاحب سے یہ ایک ٹوکن آف اپریسیشن ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کا آپ جو ہے وہ آپ قبول کیجئے. جناب ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجئے. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. جزاک اللہ جناب. اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہیں جناب میں چاہوں گا کہ اگر وہ یہاں موجود ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں موجود ہیں تو ہم ان کا جو یہ ایک ٹوکن ہے اپریسیشن کا وہ ان تک پہنچا دیں گے. حیدر بخاری صاحب جو ہیں ان کے لیے انہوں نے بڑا تعاون کیا اس پورے پروگرام کے اندر اور ساتھ میں پورے ہدایت ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرتے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حیدر بخاری صاحب. اگر جناب گلاسگو سے جناب نقوی صاحب اگر آپ جلدی جلدی آتے رہیں گے تو پھر قبلہ کو جو ہے وہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. نقوی صاحب گلاسگو سے آپ تشریف لے آئیے جناب. ڈاکٹر قائم زیدی صاحب تشریف لے آئیے جناب. بہت شکریہ آپ کا. سید عادل شاہ صاحب آپ تشریف لے آئیے. قبلہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے جو ایوارڈ جو آپ نے لینا ہے، جو آپ نے نذرانہ لینا ہے ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے. جناب مرتضیٰ بندے علی کا ان کا جو یہ ہے نذرانہ ہے ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے، یہ ان کو برمنگھم میں انشاءاللہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ جناب سلطان نور محمد صاحب کے لیے میں کاظم بھائی آپ سے درخواست آئیے. جناب سلطان نور محمد صاحب
نور محمد صاحب کا جو یہ ایک ٹوکن ہے اپریسیشن کا، بہت ہی نور محمد صاحب بہت ان کی خدمات ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کے لیے، اور ویسے بھی جنرلی ان کی بہت ساری خدمات ہیں. رضا فاؤنڈیشن کے لیے بڑی ان کی خدمات ہیں، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عباس کریم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ وہاں تک پہنچائیں گے، اور میرا سلام بھی ضرور دے دیجیے گا ان کو. اس کے علاوہ جناب ابرار شاہ صاحب تشریف لائیے. محمد افضل خان صاحب، تو جناب آپ بھی بڑی مہربانی آپ کی. میرے بہت ہی اچھے دوست کہہ لیں، میرے ٹیچر کہہ لیں، میرے سینئر کہہ لیں، جناب ڈاکٹر سعید محمد صاحب، ذرا آپ تشریف لے کر آئیے. جناب سعید محمد صاحب کنسلٹنٹ نیورو سرجن ہیں سلفیڈ رائل ہاسپٹل میں. جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. شاہ رخ رضا صاحب تشریف لائیے جناب. بس کچھ اور رہ گئے ہیں. جناب شاہ رخ رضا صاحب اور جناب کلب شاہ صاحب، جناب تشریف لائیے. جناب کلب شاہ صاحب. ڈاکٹر ناصر صاحب. ہمارے رابط رہے ہیں اور یہ ویزے کے سلسلے میں ہم نے جو جتنا کمیونیکیشن رہا ہے ان کے ذریعے جناب شاہ رخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہے وہ ایک طریقے سے وسیلہ بنے ہیں جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے، اور کمیونیکیشن آپ نے جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ فل کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر ناصر صاحب بہت شکریہ. نعیم طاہر صاحب، یہ اے آئی ایچ کلیم کے نعیم طاہر صاحب اور مسرت اقبال صاحب. جناب میں اس وقت ٹیلی ویژن کی وساست سے آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ آپ کے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے جو اتنا ساتھ دیا ہے ہدایت ٹیلی ویژن کا، آپ کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ. اور آپ کے یہ جو 2 ایوارڈز ہیں، یا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے اپریسیشن کا آپ لوگوں کے لیے، کہ وہ یہاں ہمارے پاس محفوظ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچ جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ میں پروگرامز جن نے کیا ہے، ان سب کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں، اور ان کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ابھی کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تو وقت جیسے ہی پروگرام کے فوراً بعد جو ہے وہ ان کو ڈسٹریبیوشن میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. نام آ رہے ہیں اور عادل شاہ صاحب تشریف لائیے. عادل شاہ صاحب تشریف لے آئیے جناب. جناب عباس کریم صاحب تشریف لائیے جناب. نہیں آپ اس طرح نہیں، آپ بلائیں گے. نہیں نور محمد صاحب کا لیا نہیں ان کا اپنا ہے، آپ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کا ہے. نہیں یہ عباس کریم صاحب. ہاں ٹھیک ادھر گیا آخری ہے. آپ نے بہت بڑا کام کیا انشاءاللہ ادارے کو. ڈاکٹر عامر صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ابھی آئیں اور یہ
جناب اب آخر میں یہ مسز راجہ خالد جنہوں نے یہ آج کا کیک اسپانسر کیا ہے، وہ آج کا ہی نہیں بلکہ پچھلے 14 سال سے وہ اس ہدایت ٹیلی ویژن کی ہر اینیورسری کے اندر کیک جو ہے وہ ہدیہ کرتی ہیں گی. ان کا بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے، اور اسی طریقہ آنے والے سینکڑوں سال آپ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو کیک جو ہے وہ آپ بھیجتی رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مولا سلامت رکھے. جناب قبلہ تشریف لائیے، آپ بھی سب تشریف لے آئیے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک مرتبہ پھر اس وقت جو ٹیلی ویژن کے پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو یہاں موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال اگر زندگی رہی تو 15ویں سالگرہ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب کو مولا سلامت رکھے، اور دعاؤں میں ہدایت ٹیلی ویژن کو یاد رکھیے گا. ہم سب کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.